بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کا دن ہے اور آج آپ لوگوں نے صرف 11 بار اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق عطا ہوگی، جسے اللہ رب العالمین کی ذات دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کا دن ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ماہ شوال کے 16 دن گزر چکے ہیں اور آج ماہ شوال کی 17 تاریخ ہے۔ صرف 11 بار یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ کی منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے نصیب اور تقدیر سنور جائیں گے۔ آپ جس چیز کی حاجت کریں گے اللہ پاک آپ کے تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور بڑی آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے نصیب سنوار دے، ان کے ہر معاملات کو ٹھیک کر دے، رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے، تو پھر آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، ماہ شوال کا مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے اور ماہ ذی قعدہ کا چاند دکھنے والا ہے اور وہ مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی ذی قعدہ کا ذکر ملتا ہے۔ انشاءاللہ جب اس کا چاند نظر آئے گا تو اس کے وظائف بھی آپ کو اس چینل پر ملیں گے۔ ابھی ماہ شوال کے کچھ دن باقی ہیں، ابھی 13 دن باقی ہیں، تو پہلے آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل سماعت کریں اور آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، تو اللہ والوں کوئی چھوٹا موٹا صدقہ بھی ضرور کریں، کیونکہ صدقہ ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ اور اپنے لیے آسانی کروانا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو پھر دل کھول کے اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، اللہ پاک کی راہ میں دیں۔ جتنا زیادہ اب اللہ پاک کی راہ میں دیں گے اللہ رب العالمین اس سے زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آج اپنی پسند کے اگر آپ لوگ فیصلے کروانا چاہتے ہیں تو پھر آج ماہ شوال کی 17 تاریخ کو یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے آپ کو نہ مل سکا۔ آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے، بیٹیاں جوان بیٹی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، آج بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں قرض سے نجات کے لیے، اگر آپ یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مقروض ہیں، مکمل قرض سے انشاءاللہ نجات ہو جائے گی، مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ بس اس خاص وظیفے کو ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن پڑھ کر دیکھیے گا۔ رزق کا مقناطیس ہے یہ وظیفہ، رزق کھینچ کر لاتا ہے۔ آپ لوگوں کو صرف اور صرف اس وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھیں رستے آپ کے سامنے کس طرح سے کھلتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ شوال اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص مہینہ ہے اور یہ مہینہ رمضان کے بالکل ساتھ ہی آتا ہے۔ رمضان جو کہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اس کے بعد ماہ شوال کا مہینہ آتا ہے جو کہ عید الفطر کا مہینہ ہے، اس کو عید الفطر کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان میں کی ہوئی محنت آپ لوگوں کو اس کے ریزلٹس اچھے مل جائیں تو پھر آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ انشاءاللہ
پڑھتے ہی آپ کے تمام رکے ہوئے کام، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، مانگتے چلے جائیں۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد اس کے گھر میں گاڑی، دولت، شہرت آ جائے، آسائشیں آ جائیں، آرام آ جائے، ہر بندہ اس کی بات سنے، وہ امیروں میں شامل ہو، وہ باوقار لوگوں میں، عزت والے لوگوں میں شامل ہو۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن یہ باکمال عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اپنے پسند کے اگر آپ لوگ فیصلے کروانا چاہتے ہیں تو ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، اتنی زیادہ مصیبتیں، اتنی زیادہ بیماریاں جو اس وقت چل رہی ہیں، بیماری بعد میں آتی ہے، پہلے اس کی دوائی آ جاتی ہے۔ یعنی اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو وائرس ہیں یہ ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں، لوگ بزنس کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن آپ لوگ اگر اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، قرآن پاک سے مدد لیں گے اور اللہ پاک کے صفاتی ناموں سے مدد لیں گے، پانی کے گلاس پر پڑھ کے دم کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے، انشاءاللہ شفا ملے گی، 100% شفا ملے گی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ شفا نہ ملے۔ اللہ والوں، یہ سارے وائرسز اور اتنی بیماریاں یہ پہلے کہاں چلی گئی تھی؟ یہ ابھی ان کو آئے ہوئے 50 سال ہی ہوئے ہیں۔ یہ جو بیماری ڈپریشن کی ہے اور انزائٹی ہے، کرونا ہے، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں آ گئی ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ ہم لوگ خود جانتے ہیں کہ پیسے کمانے کے لیے انسانی ذات کا سودا کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ لوگ دیکھیں غزہ اور فلسطین میں کیا حال ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، اللہ پاک بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، سچوں کی سنگت اختیار کریں، قرآن پاک روزانہ پڑھا کریں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ کی کمائی کا آدھا حصہ تو دوائیوں میں چلا جاتا ہے، اگر آپ لوگ غور کریں تو۔ یہ پریشانی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کتنے میرے پاس کامنٹ جاتے ہیں، کتنی کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، ان سب کو میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن پاک سے مدد لو۔ میں اپنے چینل پر ڈیلی وظیفے اپلوڈ کرتا ہوں اور ایسے خاص وظیفے اپلوڈ کرتا ہوں جو آپ کو فائدے دیں گے۔ پانی پہ گلاس پہ دم کریں اور پئیں، خود پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں، دیکھیں کتنی شفا ملے گی۔ دیکھیں آپ لوگوں کے کام بنے ہوئے کس طریقے سے جو ہے بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 17 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس باکمال اور وقار وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ شفا والا ہے، تو لہٰذا پانی کے گلاس سے پڑھا جائے گا جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ تو اللہ والوں، آئیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے، کس طرح سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا اس عمل کی برکت ویسے بہت زیادہ ہے۔ بس آپ لوگ پڑھنے کا طریقہ کار کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ ہم لوگ غلطی کوتاہی جو کرتے ہیں وہ وظیفے کو پڑھنے میں ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، پہلے جو ہے وہ آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ آج کا دن بہت خاص ہے۔ آج ماہ شوال کی 17 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے، تو لہٰذا پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ۔ میرے مولا، اس ویڈیو میں کوئی بھی کہیں سے بھی میرے مولا جڑا ہوا ہے، اس دعا کا کوئی مسلمان بھائی کہیں سے بھی جڑا ہوا ہے، کہیں سے بھی حصہ بنا ہے، میرے مولا اس کی جھولیوں کو بھر دے، اس کی جھولیوں کو خالی نہیں رہنے دینا، اس کی ہر جائز حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔
میرے مولا بالخصوص اس کے رزق کے ہر معاملات کو حل فرما دے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، کاروبار کی تمام مسئلے مسائل، جو بھی اس کے کاروبار میں مسئلے مسائل ہیں ان سب کو ختم فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، میرے مولا اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جس کام سے تو راضی ہوتا ہے وہ کام ہم سے لے لے، میرے مولا بالخصوص جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، میرے مولا جو میری بہنیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، نکاح ہو چکے ہیں لیکن اولادیں نہیں ہو رہی، ان کو نرینہ اولاد سے نواز، خالی جھولیوں کو بھر دے، ان کی ہر جسمانی روحانی ہر بیماری کو ختم فرما دے، میرے مولا جو میری بہنیں پریشان ہیں ان کو سسرال میں تنگ کیا جا رہا ہے، میرے مولا ان کے لیے آسانی فرما دے، ان کے لیے رستے کھول دے، ان کے شوہر کے دل میں ان کی محبت بیدار کر دے، تڑپنے والی محبت پیدا فرما دے، میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو اخلاق والی بنا دے، یا رب ذوالجلال غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان بھائی کے لیے آسانی فرما دے، میرے مولا ہر بندے کے لیے آسانی فرما دے، میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے، آج جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما، میرے مولا نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جہنم کے عذاب سے بچا لے، میرے مولا ذی الحج کا مہینہ بھی آنے والا ہے، ہم سب مسلمانوں کے مالی معاملات کو حل فرما دے، ہمیں اپنی راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے گا، ہم سب پہ کرم فرما دے گا، تو لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ شیئر کرنا بھول جائیں، ابھی کے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، جتنی زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوں گے اتنی زیادہ برکات آپ لوگوں کو ملے گی۔ اب اللہ والو عمل کی طرف چلتے ہیں، آج ماہ شوال کی 17 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، ترتیب کیا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگ کیا کریں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں، یہی وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس درود ابراہیمی کے اندر نبی پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، تو ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، بیماری کے لیے، رکاوٹوں بندشوں سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے مقصد کی نیت کرے، گھر چاہے تو گھر میں پڑھ لے، گاڑی چاہیے تو گاڑی مانگ لے، شادی کے لیے، بے اولادی سے نجات کے لیے، مقروض ہے قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے، جس کی جو بھی مراد ہے نیت کرو کہ تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کو ملے گی۔ اللہ والوں ہر چیز کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے، آپ لوگوں کے جو مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے شوہر کے دل میں، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اللہ کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کریم کی عظمت و شان کے مطابق مانگنا ہے۔ یہ آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے نہ نکلے، تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے
پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کیونکہ اللہ والوں ہم لوگ وظیفوں کی ترتیب نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے ہم لوگوں کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ سوچیں کہ رسولوں کو کامیابیاں کیوں ملتی تھی، نبیوں کو کامیابیاں کیوں ملتی تھی، حالانکہ ان کو بھی بشری لباس میں بھیجا گیا تھا۔ صحابہ کرام کو کیوں کامیابیاں ملتی تھیں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے، وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضاعت کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرماتا تھا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ جو بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کے پاس بیٹھ کر وقت گزارنے کے لیے آتا ہے، اللہ پاک اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اور جو اپنی صرف غرض سے آتا ہے، جو صرف اس سوچ سے آتا ہے کہ میرے اللہ پاک مجھے پیسے دے دے، مجھے دولت دے دے، اللہ پاک دے بھی دیتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس کو مسجد لانے کی، نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ توفیق صرف اس بندے کو ہی ملتی ہے جو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے پاس اللہ پاک کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ بہت ہی خاص نام ہے یا وہابو، اور بہت ہی خاص نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ یا وہابو کا کیا مطلب ہے؟ اے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہابو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کو بڑھاتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے کماتے تو لاکھوں روپے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں گئے پیسے خرچ کہاں ہو رہے ہیں۔ مقصد برکت نہیں ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کم رقم ہو، چھوٹی رقم میں گزارا بہترین ہو جائے، رب شکر کرنے والا دل بھی عطا کرے اور بھر پیٹ کھانا بھی کھلائے، عزت کی چادر بھی نصیب کر دے، وہ برکت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں لاکھوں کماتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے کماتے ہیں، برکت ہی نہیں ہوتی، خرچہ کرتے رہتے ہیں، بچوں کو کبھی بروز آئے دن ان کے بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، خود بیمار ہوتے رہتے ہیں، دوا دارو میں ان کے اتنے پیسے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک سے سلامتی والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ پر غضب نہ فرمائے، رب کی ہمیشہ نظر کرم کے مرکز میں رہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو جب 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد ایک بہت ہی خاص صورت ہے، بہت ہی مستند صورت ہے جو رب کی لاڈلی بھی ہے، اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا منفرد ہے۔ طریقہ الگ ہے اس سورت کو پڑھنے کا۔ آپ کی جو ناف ہوتی ہے، اس ناف پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کے پھر آپ پڑھیں گے۔ اللہ والوں ناف وہ واحد ذریعہ ہے جب ہم لوگ ماں کے رحم میں ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ پاک اس ناف کے ذریعے ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ناف ہی جو ہے ہماری تمام بیماریوں کا جڑ بھی بنتی ہے اور یہیں سے شفا بھی ملتی ہے۔ تو اللہ والوں جب رزق اور شفا سب یہیں سے ہے تو آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اپنی ناف پہ رکھیں اور دبائیں۔ پھر آپ لوگوں نے یہ سورت پڑھنی ہے، ضرور میں آپ کے آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ یہ میں نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھی، آمین بھی پڑھا، یہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ اچھا، شہادت کی انگلی آپ نے ہٹانی نہیں ہے، اس کو رکھیں اور دبا کے رکھیں۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ کا 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 7 بار، صرف 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اللہ والوں ناف پہ رکھ کے 7 ٹائم پڑھنے سے کیا ہوگا؟
اچھا ناف پہ بھی انگلی رکھ کے پڑھنی ہے 7 ٹائم، اور پانی کا گلاس بھی سامنے رکھنا ہے، پانی کے گلاس پر بھی دم کریں گے، پانی کے گلاس پہ پھونک ماری، دم کرا، اور اب آپ لوگوں نے اس پانی کو بھی پینا ہے، جب وظیفہ مکمل ہو جائے تب پینا ہے۔ پہلے آپ نے یا وہاب یا رضا کو پڑھ کے دم کرا، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 7 بار پڑھا، اور پھر آپ نے اس پانی پر دم کر دیا، وہ دم کر کے وہ پانی آپ نے اینڈ میں پینا ہے۔ صحیح ہے، بیماریاں ختم ہوں گی، غریبی کے بھی جراثیم ہوتے ہیں، سوچ انسان کی کبھی بہت منفی ہوتی ہے، بہت چھوٹی سوچ ہوتی ہے کہ میں گھر بنا لوں، اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو سوچیں ہوتی ہیں نا، اللہ پاک وسیع و عریض کر دے گا۔ آپ لوگ پھر اپنا نہیں دوسروں کے بارے میں سوچیں گے، دوسروں کے گھر کے بارے میں سوچیں گے، اللہ پاک وہ توفیق عطا کرے گا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے آپ نے وظیفہ پڑھنا، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، ناف پہ انگلی رکھنی ہے اور آپ نے پانی کے گلاس پر بھی دم کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ بھی بہت خاص صورت ہے، یہ صورت آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ یہ صورت ہے سورۃ التکاثر۔ آپ نے اس صورت کو پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، اس سورت کی بھی بہت فیوز و برکات ہیں، اللہ پاک نے اس سورت کو بھی بہترین طریقے سے نوازا ہے، اور جو پڑھتا ہے اس سورت کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی دنیا کو بھی بہتر بنایا ہے اور اس کی آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ اب ذرا ایک بار اس کی تلاوت بھی سن لیں، سماعت کر لیں، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ سنتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ اللہ والوں، اس صورت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم لوگ دنیا دار بن گئے ہیں، ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں، صرف مال کی ہوس نے ہمیں اس طرح سے ہمیں قبروں تک پہنچا دیا کہ ہم لوگوں نے قبر کا منہ دیکھا، اور یقیناً ہم جلد اس بات کو جان جائیں گے کہ اللہ پاک کی محبت اور معرفت کیا ہے، اور ہم لوگوں نے جن چیزوں کو چھپا رکھا ہے وہ سب ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی، ہمارے نیک اعمال، ہمارے برے اعمال، وہ سب ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم لوگوں کے دل میں جو محبت ہے دنیا کی، ان قریب وہ جہنم لے جائے گی۔ اللہ والو، یہ سورت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سورۃ التکاثر کو صبح فجر کے بعد جو بندہ بھی اس سورت کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ پوری زمینوں کو اگر سونے کا بنا لیا جائے تب بھی آپ کے لیے وہ انعام کم ہوگا جو رب نوازتا ہے۔ آج آپ نے اس سورت کو بھی صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہر بندے کو یہ سورۃ تکاثر یاد ہوتی ہے، بہت ہی خاص سورت ہے، بہت ہی مستند سورت ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو آج پڑھے گا اس کو پھر دوبارہ کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ پھر پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ سب سے آخری وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں، اور یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ لوح قرآنی کی ہیں۔ ایک آیت ہے الف لام میم کی، اور ایک آیت ہے یاسین۔ الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہو جائے گا، الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم یاسین ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا، تسبیح کے دانوں پر پڑھنے، صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور اس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر آپ لوگوں نے درود پاک کم سے کم 3 بار تو پڑھنا ہے۔
بہت ہی خاص درود ابراہیمی ہے، اس کو ہی پڑھیں تاکہ وظیفے میں زیادہ فائدہ ہو۔ اس عمل کو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔